حاضر ہوں، آج 16 ربیع الثانی ہے، 11 نومبر ہے اور جمعے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر نافذ ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ اہل بیت در قرآن کے اندر اصحاب پیغمبر کو لے کر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ آلٹرنیٹ پروگرام ایک ویک کے گیپ سے جو ہے وہ اس کو آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے۔ اصحاب پیغمبر میں ہم نے پہلے مرحلے میں جناب سلمان فارسی پہ گفتگو کی اور آج ہم جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کی پوری زندگانی کو اور جو کچھ آپ کے بارے میں جو ہے کتب احادیث تاریخ وغیرہ میں لکھا گیا، اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اپنے اس وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو اہم معلومات ہیں آپ کی خدمت عالیہ میں منتقل کر سکیں، اور ہمیشہ کی طرح اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جناب آیت اللہ سید نسیم عباس نجفی صاحب نجف اشرف عراق سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیں موسی صاحب، اور تمام ناظرین کی توفیقات خیر میں بھی پروردگار اضافہ فرمائے۔ جی موسی صاحب، جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ اگر ہم بات کریں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو صحابہ میں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ پیش فرمائیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ صحابہ کرام کی شان و عظمت کے حوالے سے جو مسلسل ہمارا پروگرام جاری ہے، جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 2 پروگرام ہوئے، یہ تیسرا پروگرام جناب ابو ذر کے حوالے سے ہے، اور اللہ نے قرآن میں صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا ہے، اور اس میں یہ آیہ مبارکہ جو آپ کے گوش گزار کی کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کافروں پہ بہت شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، اور صحابی صحیح۔ کی حقیقی ڈیفینیشن جیسے کہ سابقہ پروگرامز میں بھی میں نے عرض کیا، اگر ہمیں پہچاننی ہے اور جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنا ہے، تو جو اللہ نے صحابی کی خصوصیات بیان کی ہیں وہ جس صحابی کے اندر موجود ہیں کہ وہ آپس میں رحم دل ہو اور کافروں پہ شدید ہو، تو وہ اسے صحابی کہیں گے قرآن کی اس آیت کی روح سے۔ اور یہاں پہ تھوڑی سی مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اتنا بھی کہوں گا کہ یہ صحبت رسول کا شرف، رسول کے ساتھی ہونے کا شرف، رسول کے مددگار ہونے کا شرف اگر کوئی انسان قیامت تک لینا چاہتا ہے تو وہ بھی اس آیت کا مصداق بن سکتا ہے، اور یہ آیت اس کی شان بیان کر سکتی ہے اگر اس کے اندر 2 کوالٹیز ہوں کہ رسول اسلام کا ساتھی وہ ہوگا جو آپس میں اس کی رحم دلی ہوگی اور کافروں پہ شدید ہوگا، یعنی یہ جو 2 کوالٹیز ہیں، طبعاً جب آپس میں رحم دلی ہے تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہے، حقوق العباد کا خیال رکھا جائے گا، اور اس عقیدے کے تحت انسان زندگی گزارے گا جو قرآن اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ جناب ابو ذر کے حوالے سے آپ نے کوسچن کیا کہ ان کے حوالے سے اجمالی تعارف کروایا جائے کہ جناب ابو ذر کی شان کیا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ آیت جو آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ بھی جناب ابو ذر کی شان کا قصیدہ ہے کہ انہی مصادیق میں سے ہیں، ان اصحاب میں سے ہیں جناب ابو ذر کہ جن کی شان کو قرآن نے کبھی اس آیت کی شکل میں اور کبھی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ وہ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور یہاں پہ ایک شبے کا ازالہ کرتا چلوں کہ ممکن ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے بھی رسول خدا کو دیکھا ہو، ان کی زیارت کی ہو، تو وہ صحابی اور ان آیتوں کا مصداق ہے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ 2 کوالٹیز ہونی چاہیے جو پہلی آیت میں بیان ہوئی،
اور اس آیت میں بھی کس کس سے خدا راضی ہے اس کا بھی ایک مصداق اگر اس چیز کو صحیح، ہم نے پہچاننا ہے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ کا وسلم بھی وعلیہ سہارا وسلم۔ لینا پڑے گا کہ کون سے صحابہ سے اللہ راضی ہے، کیونکہ مشہور و معروف سنی شیعہ مصادر میں حدیث ہے ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ و یغضب لغضبہا، کہ اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے جس پہ فاطمہ راضی ہو، اور اللہ اس سے واہ، ناراض ہے جس سے فاطمہ ناراض ہے۔ اب لوگوں نے قرآن میں چونکہ ایک عمومی بات ہے تو ان مصادیق کو اگر کوئی دقت سے تلاش کرنا چاہتا ہے کہ کن پہ اللہ راضی ہے، کون رضی اللہ ہیں، اور رسول خدا کے بعد جو ہے کن کن سے جناب زہرا راضی تھیں اور کن کن پہ ناراض تھیں، کن کو اپنے جنازے میں نہیں آنے دیا، کن کے حوالے سے انہوں نے شکوے شکایتیں کی، کن لوگوں نے ان پہ ظلم کیا، تو یہ ساری اگر ہسٹری کو اگر انسان مطالعہ کر لے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون لوگ جو ہیں واقعاً ان سے اللہ راضی ہے اور کون لوگ ہیں جو لوگوں کے نگاہ میں رضی اللہ ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں رضی اللہ نہیں ہے۔ تو جناب ابو ذر وہ ہستی ہیں کہ جن کو یہ شرف نصیب ہوا کہ جناب زہرا ان پہ راضی تھی، اور جن پہ راضی تھیں انہی کو اپنے جنازے میں آنے کی اجازت دی، جن کو جنازے میں آنے کی اجازت دی جناب سلمان ہیں، جناب ابو ذر ہیں۔ تو جناب ابو ذر کی یہ شان ہے کہ ان پہ بی بی راضی گئی ہیں، لہٰذا اللہ ان پہ راضی ہیں، اور اس آیت کے وہ مصداق ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا، صحیح، رضی اللہ عنہ ان کو کہا جا سکتا ہے عنہ، اور یقین سے سبحان کہا اللہ، جا سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ جناب ابو ذر کہ جن کے حوالے سے اور بھی روایات ملتی ہیں کہ جناب ابو ذر کو ایمان کے درجوں میں 9واں درجہ حاصل ہے، یعنی جب رسول خدا سبحان صلی اللہ، اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلیہ اور وسلم، بعض اللہم صلی احادیث اللہ میں ملتا ہے کہ جناب مقداد 8ویں درجے ایمان پہ ہیں، جناب ابو ذر 9ویں درجے ایمان پہ ہیں، اور جناب سلمان 10ویں درجے ایمان پہ ہیں۔ تو ایمان کا یہ جو اعلیٰ مرتبہ 9ویں درجے ایمان پہ، یہ بھی جناب ابو ذر کی شان ہے، اگرچہ بہت سارے پہلو ہیں جناب ابو ذر کے حوالے سے اور ان کی شان کے حوالے سے، لیکن آپ کے اس کوشچن کے آنسر میں سمجھتا ہوں اختصار پروگرام کے وقت کو دیکھتے ہوئے اتنا ہی کافی ہے۔ جی مفتی صاحب۔ صحیح۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کیا بیان فرمایا ہے؟ جی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض فرامین مختلف صحابہ کے بارے میں ہیں، اور جس طرح کے شاید صاحب کا پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ 4 میرے ایسے صحابی ہیں، 4 ایسے خوش بخت لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنت مشتاق ہوتی ہے، ان میں سے ایک ابو ذر سبحان ہیں، اللہ، جناب سلمان ہیں، جناب مقداد ہیں، اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم لہٰذا صلی علی جناب محمد۔ ابو ذر کی، ہاں یعنی کائنات جنت کی مشتاق ہے، لیکن یہ وہ ہستی ہیں جناب ابو ذر کہ جنت ان کے لیے مشتاق ہے۔ اور اسی طرح جناب ابو ذر کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی موجود ہے کہ آپ نے جیسے سلمان کے بارے میں ہی ہے، اسی طرح میں نے ابو ذر کے بارے میں بھی یہ روایت پڑھی ہے کہ آپ نے فرمایا یا ابا ذر انت منا اہل البیت، اے ابو ذر واہ، آپ ہم اہل بیت میں سے ہو۔ جو شان عظیم، جناب سلمان محمدی کو نصیب ہوئی، ان سے بھی فرمایا انت من سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم واہ، اہل بیت میں سے۔ اسی طرح جناب ابو ذر کے بارے میں فرمایا، بلکہ ایک اور فرمان کے مطابق امام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی ہماری اطاعت کی اور خدا کی نافرمانی سے دور رہا وہ ہم اہل بیت میں سے ہے۔ یہ اہل بیت کی تشریف ہے، یہ اہل بیت کا کرم اور لطف ہے کہ جو ان کی اطاعت کرتا ہے وہ اسے اپنی اہل بیت میں سے قرار دے دیتے ہیں۔ اور یہ یعنی مقام شرف ہے، مقام عزت ہے، مقام اکرام ہے جو جناب ابو ذر کو بھی نصیب ہوا۔ اور ہر وہ شخص، جیسے میں نے کہا قرآن کی آیت جو ہے نا قیامت تک کے لیے ہے، قرآن کی آیت رسول کا ساتھی ہونے کے لیے قیامت تک دعوت دے رہی ہے کہ وہ 2 کوالٹیز، وہ کردار پیدا کر لیے جائیں جو رسول کا ساتھی ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ تو آپ بھی رسول کے صحابہ میں سے روز قیامت جو ہے آپ کا معشور ہوں گے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اپنے اصحاب سے رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میرے ایک کچھ بھائی ہیں جو اپنا جن کو میں بھائی کہتا ہوں، تو صحابہ نے تعجب کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ میرے صحابی ہو، لیکن میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا
اور میرے اوپر ایمان لے کے آئیں ایمان گے لائیں گے، اور سبحان دین اللہ، پہ عمل پیرا رہیں گے، اور میرے آخری بیٹے مہدی کی نصرت کریں گے، اور صلی اس اللہ مہدی کا انتظار کریں گے، اس کی غیبت ہے، اس کی غیبت میں اس کا انتظار کریں گے اور مدد کے لیے تیار رہیں گے۔ ان کو امام رسول خدا نے اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ تو یعنی سبحان اللہ، صحبت سے بھی، ساتھی ہونے سے بھی بڑا شرف جو انسان کو اس دور میں غیبت کے زمانے میں مل سکتا ہے، تو رسول خدا نے ان کو اپنے بھائی والا درجہ عطا کیا ہے۔ تو یہاں پہ سبحان اللہ، میں جناب ابو ذر کے حوالے سے ایک اور حدیث جو بڑی معروف و مشہور حدیث ہے، اور اس امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور اسی حدیث رسول کو بیان کرتا ہے کہ یہ جو سبحان رسول اللہ، خدا نے ارشاد فرمایا تھا، ما ازلت الخضرا ولا ازلت الغبرا عفن، کہ کسی آسمان نے وہ اس پہ سایہ نہیں کیا۔ حدیث میں بیان ہی آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نقل ہوئی ہے، اور اس حدیث میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا، ما ازلت الخضرا ولا اقلت الغبرا علی ذی لہجہ اصدق من ابی ذر، کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے اٹھایا نہیں، ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے جس پہ آسمان نے سایہ سبحان کیا اللہ، ہو اور زمین نے اٹھایا ہو اسے۔ تو یہ اٹھائے جناب ہو، ابو ذر کی سبحان اللہ، شان میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا۔ تو امام صادق علیہ السلام جو ہیں، ان کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے کہ اور آ کے کہتا ہے کہ آپ اہل بیت افضل ہو یا ابو ذر افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مہینے کتنے ہیں سال کے اندر؟ تو اس نے کہا 12 ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ کہا 4 ہیں۔ پھر فرمایا ماہ رمضان کیا ان حرمت والے مہینوں میں سے؟ کہا نہیں۔ کہا ماہ رمضان کے اندر ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے افضل ہے، جیسے کہ سورہ قدر میں ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ من الف تو الشہر، فرمایا سبحان اللہ، جس طرح وہ 4 مہینے حرمت والے اپنی جگہ ہیں، لیکن ماہ رمضان کا مقابلہ وہ 4 نہیں کر سکتے۔ ماہ رمضان کی اپنی فضیلت ہے، اس میں ایک شب قدر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس مثال واہ، کے بعد آپ نے فرمایا لا یقاس بنا احد، کہ ہم سے کسی کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، یعنی جو ہم معصوم ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم سے کسی کا مقابلہ نہ کرنا۔ اس کے بعد سبحان آپ اللہ، نے فرمایا کہ یہ جو ابو ذر کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا، اصل میں جناب ابو ذر ایک محفل میں تشریف فرما تھے، اور اس محفل میں مولا علی کے فضائل پڑھ رہے تھے۔ اور وہ فضائل کیا واہ، تھے جناب ابو ذر نے جو پڑھے؟ اور سبحان اللہ، فرماتے ہیں سبحان جب امت رسول میں یعنی اصحاب میں یہ مناقشہ شروع ہوا کہ امت رسول میں کون افضل ہے، کس کو زیادہ مقام حاصل ہے، تو اس وقت جو ہے ابو ذر نے کہا افضل حاذ الامہ علی ابن ابی طالب، کہ ابی امت طالب علیہ رسول میں السلام، سب سے سبحان افضل اللہ، علی ابن ابی طالب، یا علی مولا، وہ سبحان اللہ، قسیم الجنہ والنار۔ جناب ابو ذر والنار، کہتے ہیں کہ علی وہ ہیں کہ جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ تقسیم کرنے والا، وہ سبحان اللہ، صدیق حاذ الامہ و فاروقها، علی وہ ہیں جو اس امت کے صدیق بھی ہیں اور اس امت کے فاروق بھی ہیں، یعنی حق و سبحان باطل اللہ، میں فرق کرنے والے بھی ہیں، واہ، اور سبحان اس اللہ، امت میں سب سے زیادہ سچے بھی علی ہے۔ اور رسول خدا کا یہ فرمان تھا، یا علی انت الصدیق الاکبر وانت الفاروق العظم، اے علی صدیق اکبر بھی آپ ہو، فاروق اعظم بھی آپ ہو، سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ، حجت واہ، اللہ علیہ، اس دنیا کے اوپر علی جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ جناب ابو حجت ہے، ذر علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں، فما بقی من القوم احد الا اعرض عنہ بوجہہ، جناب ابو ذر علی کے فضائل سنا رہے تھے صحابہ کو۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں نے جناب ابو ذر سے منہ پھیر لیا اور محفل سے اٹھ گئے، اور علی علیہ السلام کے فضائل برداشت نہ ہوئے۔ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ بلے وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَكَذَّبَهُ كَذَّبَهُ، لوگوں نے جناب ابو ذر کو جھٹلایا کہ یہ علی کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، جیسے آج کے دور میں بھی لوگ، ہم علی کے فضائل قرآن و حدیث سے بیان کرتے ہیں اور میڈیا کا تحقیق کا دور ہے، پھر بھی لوگ جھٹلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو اس وقت ایک شخص انہی اشخاص میں سے رسول خدا کی خدمت میں جاتا ہے اور جا کے عرض کرتا ہے وہ سارا واقعہ جو جناب ابو ذر نے جو ہے نا بیان کیا، اور کہا کہ ہم نے ابو ذر کو جھٹلا دیا جو علی کے فضائل پڑھے تھے۔ تو اس وقت رسول خدا نے یہی حدیث سنائی، ما ازلت الخضرا وما ولا اقلت الغبرا
من ذی لہجہ اصدق من ابی ذر، کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے اٹھایا نہیں، ابو ذر سے کیا زیادہ بات ہو، سچا اس زمین پہ کوئی نہیں۔ کوئی نہیں۔ لہٰذا یہ جو مقام ابو ذر ہے، اس کی وجہ سے یہ مقام دیکھیں، فضائل علی پڑھنے کی وجہ سے یہ عزت و شرف اور مقام جناب ابو ذر کو ملا، اور ہمیشہ جناب اہل بیت علیہ السلام کے وہ فضائل صلی اللہ۔ پڑھتے تھے جب بھی موقع ملتا تھا کعبے کے پاس۔ اور بلکہ ایک دفعہ سنا کہ کعبے کے پاس زمزم کے اوپر بیٹھ کے کچھ لوگ مولا علی کو گالیاں دے رہے تھے، تو استغفر اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم رسول اللہ کو گالیاں دے رہے ہو؟ کہا نہیں، ہم تو علی کو دے رہے ہیں۔ کہا میں نے استغفر اللہ۔ اپنے ان دونوں کانوں سے اور سنا ہے، اور ان دونوں آنکھوں سے رسول اسلام کو کہتے ہوئے دیکھا بھی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا من سب علی فقط سبنی، کہ جس نے علی کو گالیاں دی اس نے مجھے گالیاں دی، ومن سبنی فقط سب اللہ، جس نے مجھے گالیاں دی گویا اس نے اللہ کو گالیاں دی ہیں۔ تو یہ لوگ جو 90 سال تک مولا علی کو سب و شتم کرتے رہے، یہ فی الواقع رسول اسلام کو سب و شتم کرتے رہے، یہ اللہ کو گالیاں دیتے رہے۔ اب ان لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، یہ تو اس حدیث رسول سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جی موسوی بالکل صاحب۔ صحیح، بہت خوبصورت بات۔ اور جب مولا امیر المومنین کی بات آ گئی تو ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، جو کہ قسیم النار و جنہ ہے، اور بے شمار فضائل جو ہے وہ آپ کے موجود ہیں، اور ان کی ولایت کے حوالے سے جناب ابو ذر کا عقیدہ کیا تھا، تاریخ کیا بتاتی ہے؟ جی، رجال الکشی ایک ہماری معتبر ترین کتاب ہے، اس میں ایک روایت موجود ہے، اس لمبی روایت ہے، میں مختصر جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں اس کو اختصار کرتے ہوئے، کہ ایک مرتبہ تیسرے حاکم نے جناب ابو ذر کے پاس اپنے 2 غلام بھیجے اور 200 دینار بھی بھیجے۔ دینار آپ جانتے ہیں اس وقت سونے کے ہوتے تھے، اور درہم جو تھے وہ چاندی کے ہوتے تھے، تو 200 سونے کے سکے جو ہے وہ جناب ابو ذر کی خدمت میں بھیجے گئے کہ آپ اس سے اپنی دنیا اور امور میں آپ مدد لیں۔ تو جو جملے جناب ابو ذر نے اس کے جواب میں ارشاد فرمائے، وہ میں سمجھتا ہوں بے اگر عبارت نقل کی جائے تو جو اس میں سبحان اللہ۔ مطالب ہیں، جو اس میں معانی ہیں، وہ ویسے ادا نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ جو دونوں بندے لے کے گئے 200 دینار، اس وقت جناب ابو ذر یہ جملہ فرماتے ہیں باللہ الذی لا الہ الا ہو ما خالتہا حرام، کہ ہاذا من صلب مالی۔ ہاں، تو ان لوگوں نے قسم اٹھائی، یعنی وہ قسم اٹھا کے جناب ابو ذر کو اس مال کے لینے کے بارے میں کہہ رہے ہیں بار بار کہ یہ آپ لے لیں اور اس سے اپنی دنیا کے امور کو چلائیں۔ اور پھر جناب ابو ذر نے جب یہ ساری باتیں ان کی سن لی تو فرمایا بلا تحت هذا العقاف الذي ترون رغیفا شعیر قد اتی علیہما ایام، کہ یہ میرا جو یہ کپڑا پڑا ہے اس کے نیچے ایک روٹی پڑی ہے جو کئی دنوں کی ہے، فما اسنا بهذه الدنانیر، جب میرے پاس ایک روٹی موجود ہے تو میں ان دیناروں کو لے کے کیا کروں گا؟ لا کیا کروں گا؟ واللہ حتی یعلم اللہ انی لا اقدر علی قلیل ولا کثیر، کہ میں یہ نہیں لوں گا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ عمل رہے کہ میں کسی سے نہ میں نے کثیر مال لیا نہ قلیل لیا۔ وقد اصبحت غنیا بولایت علی ابن ابی طالب، مجھے ان دیناروں کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ میں علی کی ولایت کی وجہ سے غنی ہو چکا ہوں، یا میرے علی، پاس فقر نہیں ہے، میں غنی ہوں، مجھے ان دیناروں کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِطْرَةِ الْمَهْدِينَ الْمَهْدِينَ الرَّازِينَ الْمَرْزِينَ، اور علی کی ولایت اور علی کی اولاد جو ہادی ہیں، جو مہدی ہیں، جو اللہ پہ راضی اور جن پہ اللہ راضی ہے، ان کی ولایت کی وجہ سے میں غنی ہو چکا ہوں، مجھے ان دیناروں کی ضرورت نہیں ہے۔ الذین یہدون بالحق وبہ سبحان اللہ۔ یعدلون، یہ وہ ائمہ ہیں کہ جو حق کے ذریعے سے فیصلہ کرتے ہیں اور حق کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وآلہ وسلم، وسلم، اور صلی اللہ اسی طرح میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وسلم، سنا اللہ ہے۔ صلی اللہ۔ تو وہ دیناروں کو جب رد کر دیا، فرمایا انی لا حاجت لی فیہا، ان میں میری کوئی احتیاج نہیں ہے، ولا فیما عندہ حتی القی اللہ ربی فیکون هو الحاکم فیما بینی و بینہ، یہاں تک کہ میں اللہ سے ملاقات کروں اور میرے اور اس کے درمیان وہی حکومت
اور اسی کا فیصلہ ہوگا۔ تو جناب ابو ذر نے دنیا کو ٹھکرا دیا، لیکن 12 ائمہ کی ولایت و امامت کو نہیں ٹھکرایا، بے اور شک، کہا میں اس ولایت اور امامت کی وجہ سے غنی ہوں، مجھے اس دنیا کی ضرورت نہیں جو میری طرف بھیجی گئی ہے۔ تو یہ تھا سبحان وہ اللہ۔ جناب ابو ذر کا مضبوط عقیدہ، اور غدیر والی اس بیعت پہ وہ قائم رہے، حالانکہ اتنے ادوار کو دیکھا، مشکل ادوار کو دیکھا، لیکن غدیر والی بیعت پہ قائم رہے۔ جیسے کہ ایک فرمان کے مطابق امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد اس غدیر والی بیعت کو اہل بیت کے علاوہ سارے لوگ چھوڑ گئے تھے، سوائے 3 ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، ایک سلمان، دوسرے ابو ذر، مقداد، اور تیسرے مقداد کے بارے میں۔ مقداد۔ عمار کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ کچھ روایات جو ہے مختلف قسم کی ہیں۔ تو یہ جناب ابو ذر وہ ہستی ہیں جنہوں نے غدیر کی بیعت کو کبھی نہیں توڑا، کبھی نہیں چھوڑا، جناب سلمان اور ابو ذر۔ تو یہ وہ شان ہے جناب ابو ذر کی کہ اتنے مشکل حالات آئے، لوگوں نے غدیر کی بیعت کو توڑ دیا، اور جن جن لوگوں نے غدیر کی بیعت کو توڑا تھا ان پہ بی بی ناراض گئی، ان کو جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا، قبر کو مخفی کیا کہ میری قبر پہ بھی آ کے کھڑے نہ ہوں۔ تو یہ رات کو جنازہ اٹھوایا۔ تو یا اسی سے ساری اللہ، یہ اگر کڑیاں ملا لی جائیں ان تمام چیزوں کو، تو ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کن پہ راضی رہا اور کن سے ناراض ہے، کون رسول کے سچے ساتھی اور صحابی مگر ہیں جن پہ اللہ راضی ہے۔ کڑیاں ملانے کے لیے باعث ہونا ضروری نہیں ہے نا، مطلب آدمی بالکل جو ہے وہ مطلب حق ڈھونڈ رہا ہو سچے معنوں میں، تو کڑیاں تو بالکل سامنے ہیں، اس کو اتنا زیادہ ڈھونڈنا بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ اہل بیت کی دشمنی لوگوں سے کسی طرح پوشیدہ نہیں ہے، اس وقت بھی جاری ہے۔ تو صرف باعث نہ ہو، تعصب کا چشمہ نہ ہو، اور فیصلہ کر سکتا ہو، حق اور عدالت پہ قائم ہو، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا کہیں گے قبلہ؟ جی بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے، کیونکہ جب تعصب اور پہلے سے جو ذہن میں چیزیں ڈال دی گئی ہیں انہی پہ ہی رہنا ہے، اور نیوٹرل ہو کے تحقیق نہیں کرنی کسی مذہب سے ہٹ کر کے یہ کس مذہب کی بات ہے، جب اس طرح ریسرچ نہیں ہوگی تو انسان حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ حق کے لیے بھی وہ بالکل تمام تعصبات اور پہلے عقائد کو ہٹا کے نئے سرے سے اگر انسان تحقیق کرے گا حق تک پہنچنے کے لیے، تو خدا اسے ضرور حق تک پہنچائے گا۔ جی مجھ سے بالکل صحیح۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز میں خضوع کس نہج کا تھا؟ آپ کی عبادت، آپ کا پروردگار کے ساتھ جو تعلق تھا، اس کی نہج کیا تھی قبلہ؟ اس کی گہرائی کتنی تھی؟ جی اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو۔ جی اس حوالے سے ایک واقعہ موجود ہے جو بہار الانوار میں ذکر ہوا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو جناب ابو ذر کا خضوع خشوع کا واقعہ نماز کے اندر، یقیناً ان لوگوں نے ان ہستیوں کو دیکھا، رسول خدا کو دیکھا، مولا علی علیہ السلام کے خضوع خشوع کو دیکھا، کہ جب جنگ میں تیر لگ جاتا ہے تو آپ کو شدید درد ہوتی ہے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب علی نماز کے عالم میں ہوں تب آپ یا تیر علی، نکال لیجئے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ ہائے نماز کے ہائے، عالم میں تیر نکال لیا جاتا ہے، اور مولا علی کو احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے جسم سے بھی غافل ہوتے ہیں اور خدا کی طرف تمام توجہ ہوتی ہے۔ یہ وہ اللہ خضوع اکبر۔ خشوع ہے۔ اور سورہ مومنون میں اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ مومن کامیاب ہیں کہ جو اپنی نماز میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں، یعنی نماز ہی کی طرف توجہ ہوتی ہے، دنیا کی طرف توجہ نہیں ہوتی، نماز کے معنی کی طرف توجہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہے خضوع و خشوع۔ اور یہاں پہ ایک روایت ہے، بڑی لمبی روایت ہے، میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ جناب ابو ذر کے پاس کچھ بھیڑ بکریاں تھیں، تو رسول خدا کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کی صحبت بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن جو میری بھیڑ بکریاں اگر میں کسی اور کے ذمہ لگاؤں گا تو مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ شخص ان کی صحیح رعایت نہ کرے، خیال نہ رکھے، جانوروں پہ ظلم کرے۔ تو دیکھیں کتنی دقت ہے ان کی فہم میں، فراست میں، تدین میں، عمل میں، کہ جانوروں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے کہ ان کا حق کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر وسلم۔ جاؤ، خود اپنی بھیڑ بکریوں کا جا کے خیال کرو۔ تو یہ جاتے ہیں، اور آپ پھر جب واپس رسول خدا کی زیارت کے لیے آئے تو وہ سارا واقعہ سنایا کہ میں نماز میں تھا کہ اتنے میں میری بکریوں پہ بھیڑیے نے حملہ کر دیا۔ تو شیطان میرے پاس آیا کہ ابو ذر تو نماز پڑھ رہا ہے اور یہی تیری زندگی کا گزر بسر کا وسیلہ ہے،
تو یہ بھیڑ بکریاں تیری ضائع ہو گئیں تو پھر کہاں سے کھائے گا پیے گا؟ تو میں نے نماز کے اندر دعا کی اللہ سے، پروردگار میں نماز بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا اور میری بھیڑ بکریوں کا بھی تو خیال رکھ۔ اتنے میں ایک شیر آتا ہے اور وہ بھیڑیوں کو بھگاتا ہے اور اور آواز بھی دیتا ہے، ابو ذر نماز اپنا تسلی سے پڑھو، میں تیری بھیڑ بکریوں کی نگرانی کر رہا ہوں۔ تو نماز جب ختم ہوئی تو ایسے ہی ہوا کہ وہ شیر نگرانی کر رہا تھا اور میں اسی کی نگرانی میں، جو اللہ نے وہ شیر بھیجا اسی کی نگرانی میں چھوڑ کے آیا ہوں بکریوں کو، اور آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو جو منافقین سن رہے تھے وہ انگلیاں اٹھانے لگے کہ یہ نعوذ باللہ ابو ذر جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے اعتراض اٹھایا تو ان کو بھیجا گیا، وہ چلے بھائی دیکھتے ہیں کیا شیر ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو واقعاً وہ شیر جب پہنچے، سب نے جا کے دیکھا تو جناب ابو ذر کی بکریوں کی حفاظت ایک شیر کر رہا تھا۔ تو سبحان خدا اللہ، اللہ جب سبحان اپنے بندوں کا اخلاص دیکھتا ہے تو یقیناً اس وقت جو ہے وہ خدا اپنے ان مخلوقات کو حکم دے دیتا ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے، خود شخص کی یا بھیڑ بکریوں کی۔ اور جناب سلمان کا واقعہ میں نے شاید آپ پچھلے پروگرام میں سنایا تھا کہ مدائن میں جب گورنر بن کے جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ چوریوں ڈاکوں سے بڑے پریشان تھے۔ تو آپ نے فرمایا آج سب لوگ آرام سے سو جائیں، رات کو باہر کوئی بھی نہیں آئے، اور جناب سلمان نے کتوں کو حکم دیا کہ آپ لوگوں نے پہرا دینا ہے، اور کتوں نے جناب سلمان کے حکم کو مانتے ہوئے پہرا دیا، اور اس وقت سے جناب سلمان کے جانے کے بعد چوریاں بند ہو گئی مدائن میں، اور مدائن کے حالات کتنی ٹھیک قبلہ ہو گئے اور حیرت امن کی امان قائم ہو گئے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ کتے کہنا مان جاتے ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہو کر کتے سے بدتر ہو جاتا ہے، اہل بیت سے بغض رکھ کے، رسول اللہ کی بات نہ مان کے، ابو ذر غفاری کو ان کے وطن سے بدر کر کے، تو یقیناً مطلب یہ تو کتے سے بھی زیادہ بدتر ہونے والی بات ہے۔ بہت خوبصورت روایت آپ نے قبلہ پیش کی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے اگر جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھا جائے تو وہ ہمیں کیا کچھ ملتا ہے؟ جی جناب ابو ذر ایک بڑی مشعل راہ ہے محمد و آل محمد کے بعد اصحاب میں۔ اگر کوئی صحابہ کی شان سمجھنا چاہتا ہے، ان کے مقام کو، ان کی سیرت کو، کوئی یہ اگر کہے کہ بھئی ہم تو معصوم نہیں ہیں تو ہم کیسے اس طرح دین پہ عمل کر سکتے ہیں، اور مشکل حالات میں کیسے لوگوں کو نہی عن المنکر کر سکتے ہیں یا امر بالمعروف کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جناب ابو ذر کی سیرت جو ہے نا وہ چمک رہی ہے سورج کی طرح۔ جو بھی ان کی سیرت کا سبحان اللہ۔ مطالعہ کرے، جناب ابو ذر نے رسول خدا کے بعد جو ہے، جیسے سلمان محمدی نے بھی ایک خطبہ دیا تھا مسجد نبوی میں، صحابہ کا مجمع تھا کہ اے لوگوں اگر تم غدیر کی بیعت کو نہ توڑو اور علی کی ولایت میں رہو تو خدا تمہیں آسمان سے بھی رزق دے گا اور زمین بھی تمہارے لیے خزانے اگلے گی۔ تو یہ سبحان ساری اللہ۔ نصیحتیں ان لوگوں نے کی، اپنا وظیفہ شرعی انجام دیا، اور جناب ابو ذر نے بھی یہ وظیفہ انجام دیا، ہر دور میں دیا۔ خصوصاً جب تیسری حکومت کا دور تھا تو آپ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں بی بی کا فدق جو ہے وہ مروان کو دے دیا جاتا ہے، اور اپنا خمس جو آتا تھا وہ مروان کو دیا جاتا ہے، فدق کی آمدنی بھی اس طرح کی۔ یہ اہل سنت مصادر میں اہل سنت علماء بھی آج کل میڈیا پہ یہ چیزیں لا رہے ہیں۔ تو اور دیکھا گیا کہ اقربا پروری ہو رہی ہے، اور اقربا کے اندر مال و غنیمت ساری چیزیں بانٹی جا رہی ہیں، عہدے بانٹے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت اس مشکل وقت میں جناب ابو ذر جو تھے، دیکھیں سارے لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ جناب عبداللہ بن مسعود کی پسلیاں توڑ دی گئیں، چونکہ حدیث پہ پابندی تھی کہ حدیث کو بیان نہیں کیا جا سکتا، چونکہ حدیث میں محمد و آل محمد کے فضائل تھے، وہ مقامات تھے، وہ حقیقی دین کی ترویج تھی، لہٰذا اس پہ پابندی لگا دی گئی۔ کتنے عرصے تک حدیث پہ پابندی رہی، اور جناب ابو ذر نے اس مشکل دور میں کہ جب حدیث بیان کرنا، جب امر بالمعروف نہی منکر کرنا اچھا، حدیث پہ آسان کس نے نہیں ہوتا پابندی تھا، لگائی؟ جان کو حدیث پہ کس نے پابندی لگائی اور کیوں پابندی لگائی؟ حدیث پہ پابندی لگانے کا اختیار یہ تو کیا رسول کریم نے دیا کہ جی آپ میری حدیث پہ پابندی نہیں، لگا دیں؟ کیا وجہ ہے؟ سلامت رہے رسول خدا تو دو چیزیں فرما رہے ہیں سنی شیعہ کتابوں میں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل اللہ، بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی ابدا، کہ دونوں قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنا۔ لوگوں نے اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا اور فرمان رسول کو بھی چھوڑ دیا، اور یہ آخری وقت میں جب قلم دوات مانگ رہے تھے، اور مفتی اسحاق نے بھی ان کی ویڈیو بھی موجود ہے، کتابوں کو بھی ریسرچ کر لی جائے،
تو رسول خدا جو لکھ کے دینا چاہ رہے تھے وہ نہیں لینے دیا گیا، اور کہا کہ نعوذ باللہ رسول کو عصیان ہو گیا ہے، اور وہ لکھنے نہیں دیا گیا، جس سے امت میں افتراق پیدا ہوا، اور بعد میں حدیث رسول پہ پابندی لگا دی گئی۔ بلکہ رسول خدا کی زندگی میں کچھ منافقین صحابہ سے کہتے تھے کہ رسول کی باتیں نہ لکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن کی بات سے مل جائیں۔ تو رسول خدا کو جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا واللہ ما یخرج من ھذا الا حق، کہ میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو یہ منافقین کی جو سازشیں تھیں، مسجد زرار بنائی، سارا سلسلہ وہ رسول خدا کی زندگی میں تھا۔ تو یہ جو بات تھی کہ جناب ابو ذر جو ہیں وہ حدیثیں بھی بیان کرتے تھے، اور خصوصاً تبلیغ کے لیے وہ اپنا عصا لے کے اور ان محلوں کے گرد، ان محلات کے گرد گھومتے تھے، اور بعض قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے مدینے کے اندر، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ قرآن کی یہ آیت سورہ توبہ میں 34 نمبر آیت جو ہے، کہ جو لوگ سونے چاندی کو، چونکہ اس وقت درہم و دینار سونے چاندی کے ہوتے تھے، جو سونے چاندی کو چھپا کے خزانہ کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اے میرے حبیب عذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ تو جناب ابو ذر یہ آیت وہ پڑھتے تھے، اصحاب پہ چلتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے، اور بلند آواز سے لوگوں کو سناتے تھے کہ یہ جو مال ہے یہ مسلمانوں کا ہے، فقراء کا ہے، محتاجین کا ہے، یا اہل بیت کا ہے، خمس وغیرہ فدق ان کو دیا جائے۔ لیکن جو ہے اسی وجہ سے، ان کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے، جناب ابو ذر کو مدینہ منورہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ اللہ ان اصحاب کی سیرت بھی دیکھے کہ انہوں نے کتنی مشکلات برداشت کی اور حق کے لیے کتنی آوازیں بلند کی۔ جب نکال دیا گیا تو شام کی طرف بھیج دیا گیا، جب شام پہنچے تو صحیح وہاں بھی انہوں نے اپنا وظیفہ شرعی، جو قرآن بھی حکم دے رہا ہے کہ صحیح۔ آپ میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو اچھا، نیکی کی طرف نکال بلائے اور نکالنے برائی۔ کا لفظ، آپ نے نکالنے کا لفظ یعنی کہ ان کو ملک بدر کرنے کا جو ہے وہ اشارت دیا، تو یہ ملک بدر رسول اللہ کے صحابی جلیل القدر، اور کسی ڈھکی چھپی کسی سے بات نہیں کہ ابو ذر جیسا سچا روئے زمین پر جو ہے وہ مطلب موجود نہیں اہل بیت کے علاوہ کے بعد، تو پھر ان کو ملک بدر کیوں کیا گیا، مطلب اور کس نے کیا، اور اس کے پیچھے کیا خطرہ کیا تھا جناب ابو ذر سے؟ موسوی صاحب آج میڈیا کا دور ہے، آپ میڈیا کے آدمی ہیں، آپ دیکھیں آج بھی اس دور میں بھی جو سوشل میڈیا تیزی سے خبر پہنچ جاتی ہے، حقائق کا پتہ چل دیتا ہے۔ آج بھی جو بندہ آواز اٹھاتا ہے، آپ اپنی مثال لے لیں، آپ حق کی آواز اٹھائیں، کوئی صحافی اٹھائے، کوئی اس طرح کی حقیقت کی آواز اٹھائے گا، جو لوگ جن کے مفادات کے خلاف وہ آواز جائے گی وہ اس آواز کو دبائیں گے، وہ شخص کو ملک بدر کریں گے، اس کو قتل بھی کرنا پڑے تو کر دیں گے۔ پھر جب شام میں پہنچے تو وہاں بھی انہوں نے تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا، لوگوں میں شعور دیا، اصلی دین پہنچایا، جو رسول خدا سے حدیثیں سنی تھی وہ بیان کرتے تھے، اہل بیت کے فضائل بیان کرتے تھے۔ جناب ابو ذر، وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ وہ عبارتیں میں بیان ہی آپ کے سامنے پڑھ دیتا جو عربی عبارتوں میں موجود ہے، اور پھر لوگوں سے یہ کہا، شعور دیا کہ آپ خاموش نہ رہو، اور ظالم کوئی بھی ہو جو بدعتیں پھیلا رہا ہے، جو سنت رسول کو تبدیل کر رہا تو ہے، اس میں جو مال میں خرد برد کر رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اور میں یہ جملہ کہوں گا کہ سب سے پہلا دھرنا اگر فقرائے شام کو اکٹھا کر کے جناب ابو ذر نے ایسی جگہ دھرنا دیا اور کہا کہ یہ جو تو نے محل بنایا ہے، اگر اپنے پیسے سے بنایا تو نے اتنا بڑا محل یہ بنا کے اسراف کیا ہے، اور اگر مسلمانوں کے مال سے بنایا ہے تو نے جو ہے نا خیانت کی ہے۔ تو یہ جب باتیں جناب ابو ذر نے وہاں جا کے تبلیغ شروع کی اور فقراء کو اچھا احتجاج بھی کروایا، ان کو شعور بھی دیا۔ یہاں پر قبلہ جی ہم ان پہ ایک پروگرام اور بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو ایک ہی پروگرام میں اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس موضوع کو جو ہے وہ ختم کریں، اگر مطلب بہت ضروری ہے، کیونکہ جب بات ہو ہی رہی ہے اور اصحاب پیغمبر پہ بات یقیناً جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، اور ان اصحاب پیغمبر پہ جنہوں نے اپنی جانیں فدا کر دیں دین اسلام کے لیے، ان کی آبیاری کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کی عظمت و حرمت کے لیے، ان کی ولایت کے لیے، تو میں چاہوں گا کہ وہ تمام چیزیں جو کہ پیش کی جانی یہاں پر ضروری ہیں، تو ہم اس پر ایک پروگرام مزید اور رکھ لیں گے، تاکہ وہ تمام عربی کے متن کے ساتھ وہ تمام ڈاکومنٹڈ چیزیں جو ہے وہ تمام امت کے سامنے پیش کی جائیں،
تو اگر آپ ابھی پیش کرنا چاہتے ہیں تو ابھی پیش کریں، نہیں تو میں اگلے سوال پہ بڑھوں تاکہ ہم اگلے پروگرام میں ان کو تمام چیزوں کو پیش کریں۔ جی میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا، آپ اس کے بعد اگلا سوال کر سکتے ہیں کہ وہاں جب آپ نے تحریک چلائی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، دیکھیں یہ صحابہ کی تحریک تھی جو رسول اسلام کے مخلص صحابہ تھے۔ آج اگر کہیں دنیا میں کوئی اس طرح کی تحریک چلا رہا ہے تو یہ اہل بیت کی سیرت بھی ہے، انبیاء کی سیرت بھی ہے اور مخلص لوگوں کی سیرت ہے۔ تو جناب ابو ذر کو پھر وہاں سے خط لکھا گیا کہ اگر آپ نے اس کو نہ بلایا ابو ذر کو تو یہ آپ کی شام میں جو لوگوں کی آپ کے ساتھ ہمدردی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور یہ سارا واقعہ لکھا کہ اہل بیت کی یہ شان بیان کرتا ہے اور ان کے قصیدے پڑھتا ہے۔ تو جناب ابو ذر کو وہاں سے نکال دیا اچھا، گیا۔ وہاں سے خط کس نے لکھا؟ مدینے سے جب وہاں سے کس نے خط لکھا؟ خط تبر حاکم شام نے لکھا مدینے کے اس وقت کے حاکم کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کو جو ہے نا ایک بے پلان اونٹ کے اوپر بٹھا کے ان کو بھیجا جائے، اور اس طرح اس بزرگ آدمی کو بغیر پلان اونٹ کے اوپر بٹھایا گیا، اور اتنا تیز اونٹ کو دوڑایا گیا کہ جب آپ مدینے پہنچے تو آپ کی رانوں سے خون بہ رہا نہیں، تھا۔ کیا یعنی یہ حاکم کی اپنی زبان سے، ان کے اپنے دستخط سے ہوا تو اس کو پورا واضح کیجئے، کیونکہ ٹی وی پہ قبلہ ہر کیلیبر کا آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے، سب کی سطح علمی اتنی نہیں ہوتی کہ ہم حاکم شام کہیں اور وہ فوراً سمجھ جائیں گے حاکم شام کون۔ تو باتوں کو تھوڑا سا اس کو کھول کے بیان ہو، کیونکہ جناب ابو ذر جو ہے وہ ایک تاریخی مظلوم ترین شخصیت ہے۔ تو حاکم شام کہیں تو پورا اس کو پورا اگر آپ چاہیں تو اس کو کھول کے بیان کر دیں کہ کس کے حکم پہ ہوا یہ۔ جی یقیناً میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اور واضح کیا بات ہو، اور یہ آج تو آسان ہے، گوگل پہ سرچ کی جائے ابو ذر کی شخصیت کے حوالے سے تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ جناب مودودی نے جو خلافت و ملوکیت والی کتاب لکھی اس کا بھی مطالعہ کیا جائے کہ انہوں نے تو بالکل کھول کے رکھ دیا، یعنی اہل سنت جو معتدل علماء ہیں، جو منصف مزاج علماء ہیں، انہوں نے بھی لکھا کہ کس طرح ملوکیت اور بادشاہت کا دور تھا، اور کیا کیا ظلم و ستم ہوئے، اور کیسے یزید کے لیے جو ہے نا وہ زمین ہموار ہوئی۔ یہ ایک اور پھر موضوع کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ تو جناب ابو ذر کو کوشش یہی تھی کہ راستے میں یہ شہید ہو جائیں، لیکن وہ زندہ رہے، اور جب مدینے پہنچے تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا یہ ایک پھر نئی کہانی ہے۔ جی موسی صاحب۔ ٹھیک ہے قبلہ، آخری سوال کریں گے کیونکہ اس وقت دعوت وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس تقریباً 3 سے 4 منٹ ہیں مزید۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کیسے ہوا اور جنازہ جو ہے وہ کس نے پڑھایا، تجہیز و تکفین کیسے ہوئی؟ اگر اس پر موضوع مکمل ہو جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ان تمام گفتگو کو لے جا کے اور تاریخی حوالہ جات کو اگلے ایک پروگرام میں ضرور امت کے سامنے پیش کریں گے۔ بسم اللہ قبلہ۔ جی جب آپ مدینے آتے ہیں تو دوبارہ آپ کو یہاں مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا، اور حکم دے دیا جاتا ہے کہ یہاں سے ان کو دوبارہ نکال دیا جائے۔ تو جناب ابو ذر نے کہا مجھے مکہ بھیج دیں، نئی اجازت ملی۔ فرمایا مجھے کوفہ بھیج دیں، نئی اجازت ملی۔ کہا ربضہ کے صحرا میں بھیجا جائے، اور وہ صحرا جہاں نہ کوئی نباتات، نہ پانی، نہ کوئی انسانوں کا وجود، یعنی ایک پلانٹ گویا یوں کہہ لیں کہ ایک بندے کو گویا مارنا ہو تو اسے صحرا میں چھوڑ دیں۔ اور یہ بھی حکم ہوا کہ کوئی بندہ انہیں الوداع کرنے نہ جائے مدینے سے، کوئی بندہ ان کو جو ہے وہ ان سے کلام نہ کرے۔ جب یہ مدینے سے اب نکلیں گے تو سب لوگ جو ہیں وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں نکلیں گے سوائے مولا علی علیہ السلام، امام حسن، جناب عقیل اور جناب عبداللہ ابن عباس کے بارے میں۔ یہ لوگ نکلے، جناب ابو ذر کو الوداع کیا مدینے سے، اور ان کے فراق میں گریہ بھی کیا، مولا سب نے باتیں کی، اور پھر بھی روکا گیا مولا علی اور امام حسن کو، لیکن آپ نہیں رکے، اور فرمایا ابو ذر تو خدا کے لیے غضبناک ہوا ہے اور تیرا اجر بھی اللہ کے اوپر ہے۔ اور لوگ اپنی دنیا کے، یہ مولا کے فرمان موجود ہے، مشہور و معروف جملے ہیں، فرمایا لوگ اپنی دنیا پہ خوف کی وجہ سے آپ سے خوف زدہ تھے، اور آپ لوگوں سے اپنے دین کی وجہ سے خوف زدہ تھے، کہیں میرا دین نہ ضائع ہو جائے، اس لیے آپ نے نہی عن المنکر کیا، امر بالمعروف کیا، اور لوگوں کو اپنی دنیا کا خوف تھا، اس لیے آپ کو در بدر کیا جا رہا ہے۔ تو جناب ابو ذر ربضہ میں گئے، جو صحرا تھا، ایک زوجہ تھی، بیٹی کی بھی تاریخ میں ملتا ہے، تو بہت زیادہ غربت کا عالم تھا، گزاری سختی کا عالم۔ اور جب آخری وقت آیا تو آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ راستے پہ بیٹھ جانا،
اور یہ البتہ ایک جو ہے نا بھیڑ کو ذبح کر دو تاکہ جو لوگ مجھے دفن کفن دیں تو ان کو کھانا کھلا کے بھیجنا. تو ذبح کروایا، اپنی زندگی میں اپنی موت کا وقت بھی بتا دیا. اور جناب ابو ذر کی بیٹی یا ان کی زوجہ، روایات اس طرح کی ہیں، بیٹھی راستے پہ ایک قافلہ آیا. وہ رسول خدا نے اب جناب ابو ذر کو بتایا تھا کہ صالح نیک لوگ آپ کو دفن کریں گے، آپ غربت میں 30 مارے سیکنڈ جائیں گے. لیکن 30 سیکنڈ آگا. جی، بسم وہ اللہ بسم جناب اللہ. مالک اشتر تھے. انہوں نے غسل کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی. میں آخری جملے کہوں گا، ابو ذر تو مظلوم مارا گیا، لیکن آئے. ایک وہ مظلوم ہے کہ جس کا جنازہ 3 دن کربلا کی زمین پہ پڑا رہا. کلمہ پڑھنے عباد والوں نے اللہ. دفن بھی نہ ہونے دیا. تجھے دفن تو کیا گیا، تو غربت کے عالم میں مارا گیا. تیری بیٹی، تیری بیوی کے اوپر پابندی نہیں تھی کہ تیرے اوپر گریا کرتی، لیکن ایک وہ مظلوم مارا گیا کہ جس کی بیٹی کو گریا بھی نہ کرنے دے گیا. تماچے مارے گئے، تازیانے مارے گئے. الا لعنت عباد اللہ اللہ. علی قوم اللہ علی الظالمین القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں. ایک مرتبہ آپ نے پھر اپنی شدید مصروفیات کے باوجود اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، ہمارا پروگرام اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج جناب ابو ذر پہ گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ اس کو ابھی کنٹینیو کریں گے. اور بہت سارے مظالم، وہ مخفی باب جو امت کے سامنے بیان نہیں کی جاتے. لوگوں نے صحابہ کے نام پہ انجمنیں تو بنائی بھی ہیں قتل و غارت کرنے کے لیے، مگر بتایا نہیں جاتا کہ اتنے جلیل القدر صحابہ کو کس نے قتل کیا اور کس طرح سے بھوکا اور پیاسا اور در بدر گھمایا گیا. ان تمام چیزوں کو امت کے سامنے رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے. تو ہم انتہائی مشکور ہیں قبلہ کے، اور اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ بروز پیر